جس طرح نیکی کرنے سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح نیکی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جس طرح نیکی کرنے سے انسان کی قبر اللہ تعالیٰ نور سے منور کرتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے قبر کے اندر ظلمت اور اندھیرے کا سامان انسان پیدا کرتا ہے۔ نیکی جس طرح ظاہری اور باطنی طور پر انسان کو فائدہ دیتی ہے، دنیا آخرت کے اعتبار سے انسان کو فائدہ دیتی ہے، گناہ بھی انسان کے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے یا وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سے بچنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان ہے اگر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی توفیق کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنی ہمت اور ارادے میں پختہ ہو۔ اگر انسان کی طلب ہے گناہ سے بچنے کی، انسان کے دل کے اندر طلب اور تڑپ ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا، اگرچہ گناہ کے سارے اسباب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی طلب پر فیصلہ فرمائے گا کہ گناہ سے وہ بچ جائے گا۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ انسان اگر اس کو سوچے، دیکھے، سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کرے کہ اس گناہ کے اندر تمام کے تمام گناہ کرنے کے اسباب اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن ایک آدمی گناہ کرنے پر تل گیا تھا اور دوسرے آدمی کی 100% کوشش تھی کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پر فیصلہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر یہ پکا ارادہ ہو گیا، یہ سچی طلب پیدا ہو گئی کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ ایک اللہ والے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ایک عورت ہے طواف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا کریم یا کریم عہدک القدیم، اے اللہ تیرا وعدہ بڑا پرانا ہے۔ بظاہر ایک ایسی بات تھی کہ سننے والا ہر آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا ان کے ساتھ کون سا وعدہ ہے جو خصوصی طور پر یہ پکار رہی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا تیرے سے وعدہ ہے، ذرا مجھے بتائیں۔ عورت کہنے لگی کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک موقع ایسا تھا، ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے اور سفر سمندر یا کشتی کا سفر تھا، سمندر کا تھا یا دریا کا سفر تھا، اور سمندر یا دریا کا جو سفر کشتی کا ہوتا ہے، اگر ہوا موافق ہو جائے تو آدمی جلدی اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر ہوا مخالف ہو جائے تو اس کے اندر ہلاکت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور انسان پھنس جاتا ہے۔ کہنے لگی کہ ہم ایک کشتی پر سوار تھے اور
ہمارے ساتھ جو مسافر تھے، ہم سب مسافر تھے، بہت سارے تاجر مسافر بھی تھے۔ ابتدا میں تو کشتی کی ہوا بڑی موافق تھی، بڑی جلدی سے کچھ سفر طے کیا، بعد میں ہوا مخالف ہو گئی، کشتی جو ہے ایک بھنور کے اندر پھنس گئی۔ پانی میں ایک بھنور ہوتا ہے، جب پانی کی تیزی ہوتی ہے تو پانی وہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ جو کشتی کے ملاح ہوتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، ہمیشہ کشتی کو اس بھنور سے بچاتے ہیں۔ کشتی اگر وہاں اس بھنور کے اندر آ جائے تو اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بچا لے۔ کہا کہ جب ہوا مخالف ہو گئی، کشتی ایک بھنور کے اندر پھنس گئی، اور کشتی جب بھنور کے اندر پھنسی تو کشتی ڈوب گئی، اور اس کشتی کا ایک ایک پھٹا الگ ہو گیا، سارے تاجر ڈوب گئے، ان کا ساز و سامان ڈوب گیا، کوئی بھی نہیں بچا، سوائے اس کے کہ میں اور میرا چھوٹا، میری گود میں ایک بچہ تھا، ہم ایک کشتی پر تھے اور ایک پھٹے پر تھے، وہ الگ تیر رہا تھا، اور دوسرے پھٹے پر ایک حبشی مرد تھا، وہ الگ جو ہے پھٹے پر تیر رہا تھا۔ جب انسان کسی مصیبت کے اندر ہو، وہ مصیبت انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، انسان کے گھر پر ہو، محلے پر ہو، شہر پر ہو، ملک پر ہو، اس وقت انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ مساجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو کیا کرے، ٹال دے اور ختم کر دے۔ عذاب کے ٹلنے کی تو یہی ایک ہی صورت ہے، اور تو کوئی صورت نہیں۔ کہا کہ میں ایک پھٹے پر تھی، میرا بچہ تھا، اور ایک آدمی جو حبشی رنگ کا کالا تھا، وہ ایک پھٹے پر تھا، اس نے وہیں سے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ اب یہ مقام کون سا مقام تھا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مقام تھا۔ یہ مقام کون سا مقام تھا؟ اللہ سے توبہ کرنے کا مقام تھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ انسان اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگتا، بیچ سمندر یا دریا میں ہو، کشتی کے سارے لوگ ڈوب گئے ہوں، میری آنکھوں کے دیکھنے کا واقعہ ہو، سب کچھ تباہ ہو گیا ہو، 2 آدمی بچے ہوں، اور پھر بھی ایک آدمی کے دل کے اندر گناہ کا دائرہ پیدا ہو جائے تو اس کے دل میں تو اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا۔ یہ مقام تو یہ گناہ کا مقام نہیں تھا۔ گناہ تو انسان کو اچھے حالات میں بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ جائے کہ انسان کو گناہ اس حالت میں گناہ کرے کہ ایک انسان مصیبت کے اندر ہو اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اور اس وقت انسان گناہ کرے۔ اس صورت میں تو گناہ کا ہجوم بھی پڑ جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نوجوان زنا کرتا ہے، اس کو زنا کا گناہ ملتا ہے، لیکن ایک بوڑھا آدمی زنا کرتا ہے، اس کو تو بہت بڑے زنا کا گناہ ملتا ہے۔ کہنے لگی، میں نے ان کو کہا اللہ سے ڈرے، یہ گناہ کا مقام نہیں ہے، یہ تو اللہ سے توبہ کرنے کا مقام ہے، یہ تو اللہ سے معافی مانگنے کا گناہ ہے۔ کہتی ہے اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، اپنے ہتھا جو تھا کشتی کو اس کو آگے کرتے کرتے میرے پاس پہنچ گیا۔ اب میرے دل کے اندر آیا، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا دے، یہ اب مجھے اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے، میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ میرے دل کے اندر سچی طلب، میں بہت سمجھایا اس مرد کو، لیکن ایک بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے
بچہ سویا ہوا تھا، میری گود میں تھا، میں نے اس کو ایک چٹکی لگائی تاکہ یہ جاگ جائے اور روئے، اور میں ایک بہانہ بنا لوں کہ بچہ رو رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، گناہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرنا پڑے گا۔ اور میں نے ان کو کہا بچہ رو رہا ہے، اس نے بچے کو بازو سے پکڑ کے دریا میں پھینک دیا۔ پہلے ایک مصیبت تھی، اب 2 مصیبتیں ہو گئی۔ پہلے ایک امتحان تھا، اب 2 امتحان ہو گئے۔ پہلے ایک آزمائش میں تھی، اب 2 آزمائشیں ہو گئی۔ بچہ بھی چلا گیا، لیکن دل میں اپنی سچی طلب میں تھی کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو صرف اس کو منع کر سکتی ہوں، اب ان حالات میں تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب میں نے التجا کی ہے اور میں اللہ سے مانگا، تو پھر ایک جانور نکلا پانی سے، اور وہ جانور نے منہ کھولا، مجھے پتہ نہیں وہ کیسے جانور تھا، اس نے فوراً ہی آنند فانند اس آدمی کو منہ میں لے لیا، منہ کو دبا لیا، اس کے منہ میں چلا گیا اور وہ جانور بھی چلا گیا۔ دل میں سچی طلب تھی۔ میں نے کہا کہ دل میں اگر گناہ سے بچنے کی سچی طلب ہو، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے گناہ سے بچنے کے۔ اللہ نے اس جانور کو بھیجا کہ اللہ کی کیا مخلوق تھی، وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ اس کو لے کر چلا گیا، میں اکیلے رہ گئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم نے مجھے بچا لیا۔ اب ایک آزمائش باقی ہے کہ بچہ گم ہو گیا۔ بچہ کشتی سے اس نے دریا سمندر کے اندر پھینک دیا، بچہ میرے ہاتھ سے غائب ہو گیا، معلوم نہیں وہ بچہ کہاں ہے۔ کہا کہ ہوا ایسی موافق آئی کہ پانی کو اس میرے پھٹے کو، جس پھٹے پر میں سوار تھی، اس کو لے گئی ایک جزیرہ پر۔ سمندر کے اندر ایک ایسا جزیرہ تھا جو خشک تھا، اور وہاں ہریالی تھی، سبزیاں تھی، پانی تھا پینے کا۔ کئی دنوں سے میں نے پانی نہیں پیا تھا، کچھ کھایا نہیں تھا۔ کہا میں وہاں رکی، میں نے پانی بھی پیا اور وہ سبزیاں بھی کھائی۔ اب میرے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میری وہاں سے مدد کی ہے، یہاں بھی کوئی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بیچ میں ایک بہت بڑا بیڑا آ رہا تھا، بہت دور تھا۔ میں نے ڈھیرے پہ چڑھ کے ایسے کپڑا ہلایا تو انہوں نے ان تک میری آواز پہنچی، یا انہوں نے کپڑے کو دیکھ لیا، انہوں نے بیڑا قریب لائے، اور بیڑا بالکل تو قریب نہیں آ سکتا تھا، کچھ دور کھڑا کیا اور مجھے دیکھا، اور پھر چھوٹی کشتی کے ذریعے میرے تک کچھ بندے پہنچے، مجھے کشتی پر سوار کیا اور اپنے بیڑے کے اندر لے گئے۔ میں بیڑے کے اندر جیسے پہنچی، ایک آدمی کی گود میں نے اپنا بچہ دیکھا، ایک آدمی کی گود میں اپنا بچہ دیکھا۔ ماں ہو، بچہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے گم ہو جائے اور بڑی طلب کے بعد وہ بچہ مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا۔ ماں بے ساختہ اس بچے کے اوپر گر گئی، اور جیسے اس پر گری اور اس کو اٹھایا اور پیار اس طرح کیا جس طرح ماں حقیقی اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا بچہ ہے؟ کہا یہ میرا بچہ ہے۔ کہا تو یہ کہاں کیا تھا؟ اس کو تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کہتی ہے میں نے سارا واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا، اور ایک آدمی نے جو ہمارے ساتھ کشتی سے بچ گیا تھا، میں، یہ بچہ اور وہ، اور اس نے گناہ کی دعوت دی۔ میرے دل کے اندر طلب تھی کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں ختم کر دیا، اور لیکن اس نے اس سے پہلے میرے بچے کو پھینک دیا تھا، اور مجھے اللہ نے اس جزیرے تک پہنچایا، اس کے ذریعے اللہ نے آپ تک پہنچایا۔ آپ بتائیں کہ یہ بچہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ انہوں نے کہا کہ بیچی سمندر میں ہم تھے، ایک
ایسی آواز آئی، انہوں نے کہا رک جائیں یہاں، اور ہم نے جب دیکھا تو ایک جانور ہے، اس جانور کی پیٹھ پر یہ بچہ ہے، سمندری جانور ہے، اس کی پیٹھ پر یہ بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ رک کر اس بچے کو لے لو، ورنہ آپ کے لیے آگے سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے اس بچے کو لے لیا، آگے سواری اپنا سفر طے کیا، شروع کیا۔ اتنے میں کچھ سفر کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، آپ کو لے لیا، ہمارے پاس یہ بچہ ایسے پہنچا۔ میرے بھائی دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر سچی طلب ہو گناہ سے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کے، اللہ تعالیٰ بچانے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر گناہ سے بچنے کی سچی طلب نہیں ہے، گناہ کے تو ماحول کافی ہے، انسان مسجد سے نکلے گا، آپ کو اتنے گناہ کے مواقع ملیں گے کہ آپ اگر کیا ہے گناہ کے اندر مبتلا ہونا چاہیں تو مبتلا ہونا آسان ہوگا، بچنا اس سے مشکل ہوگا۔ لیکن اس ماحول سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہے یا باطنی گناہ ہے، لوگوں کے سامنے ہے یا چھپا ہوا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر سچی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے ضرور بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں قبرستان جایا کرتا تھا، میں دیکھتا تھا، میں اس لیے جاتا تھا کہ عبرت حاصل کروں۔ میں ایک دن گیا تو ایک آدمی قبر سے نکلا اور اس کی کیا ہے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، کار بھاگتا ہے، ایک آدمی اور نکلا جو اس کی زنجیر کو کھینچتے بالکل قبر کے اندر لے گیا۔ معلوم ہوا کہ جو نکلنے والا تھا وہ انسان تھا، گناہگار تھا، اور جو کھینچنے والا تھا وہ فرشتہ تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں جب وہ قبر کے اندر چلا گیا، میں قبر کے قریب ہو کے جا کے سنا تو وہ کہہ رہا تھا الم اکن اصلی، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ الم اکن اغتسل، کیا میں غسل نہیں کرتا تھا؟ الم اکن اصوم، کیا میں کیا ہے روزہ نہیں رکھتا تھا؟ آگے والا جواب دیتا تھا روزہ رکھتا تھا لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا تھا، جنابت سے غسل کرتا تھا لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا تھا۔ یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ نیکی اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ۔ جس طرح نیکی کرے گا اس کا اپنا ثواب ملے گا، گناہ کرے گا اس کا اپنی طرف سے اس کا وبال آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ انسان کے دل کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہ کو چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پر نیکی کرتے رہو، تنہائی کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس بات کو سوچیں کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا مرتب ہوگا۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا کہ میں تنہائی میں جاؤں، میں لوگوں کے مال کو چراتا رہوں، میں تنہائی میں جاؤں اپنے معاملات کو خراب کرتا رہوں، ملاوٹ کا کام کرتا رہوں، میں تنہائی میں جا کر کسی نے میرے ذمہ کام کیا اور میں اس کو وزن کر کے دینا ہے اور اس چیز کے اندر میں کیا کروں، ڈنڈی ماروں، چوری کروں، ڈاکہ ماروں، زنا کروں، رشوت کھاؤں، سود خوری کا میں معاملات کروں۔ آپ بتائیں مجھے کوئی اور بچا سکے گا؟ میری اولاد بچا سکے گی؟ میرے والدین بچا سکیں گے؟ میرے پڑوسی بچا سکیں گے؟ میرے رشتہ دار بچا سکیں گے؟ سب سے زیادہ قریب رشتہ والدین کا ہے۔ والدین آپ کو بچا سکیں گے، مجھے بچا سکیں گے؟ کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میرے اپنے ایمان کی صفائی، میرے اعمال کی بہتری وہ مجھے بچائے گی۔ اگر میرے وہ اعمال صحیح ہیں، میرا ایمان صحیح ہے، میں اللہ کے وہاں سرخرو ہوں گا۔ اگر میرا ایمان صحیح نہیں ہے، میرے اعمال صحیح نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو چھوڑو، باطنی گناہ کو چھوڑو، نتیجے کو دیکھو۔
میں ظاہراً گناہ کروں گا تب بھی اللہ کو جواب دینا ہے، میں چھپ کے گناہ کروں گا تب بھی میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ نے مجھ سے حساب دینا ہے، اور ہر گناہ اور ہر نیکی کا بدلہ ملنا یہ برحق ہے اور یقینی طور پر ہے۔ جس طرح سورج روزانہ ہم دیکھتے ہیں نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح قیامت بھی اسی طرح برحق ہے۔ جس طرح سورج کا نکلنا، دن کا ہونا، رات کا ہونا یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت کا آنا یہ بھی یقینی ہے، برحق ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو پھر ہم گناہ کر کے اپنی آخرت کو کیوں خراب کریں، ہم اپنے رب کو کیوں ناراض کریں، ہم اس وبال کے اندر کیوں مبتلا ہوں، ہم اس بے سکونی کے اندر کیوں مبتلا ہوں، اور ہم تکلیف کے اندر کیوں مبتلا ہوں۔ گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں بھی تکلیف ہے، آخرت میں بھی تکلیف ہے، دنیا میں وبال ہے، آخرت میں بھی وبال ہے، دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی ہے، آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری باطنی طور پر گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔